ایک گھنے پیڑوں والے باغ میں پینو کووی رہتی تھی۔ اس کے پاس کئی قسم کے پھلوں کے درخت تھے، انار، سیب، آڑو اور آم، لیکن وہ خود بہت لالچی اور ظالم تھی۔ اسی باغ میں بانو چڑیا اپنی بیٹی نکی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتی تاکہ پینو کووی کے حکم پر پھل توڑے اور بدلے میں کچھ بچا کچا اپنی بیٹی کے لیے رکھ سکے۔ ایک دن پینو کووی نے زور سے آواز لگائی، او بانو چڑیا، او بانو چڑیا، آج سے روز صبح شام 10 انار، 10 آم، 10 سیب لاؤ گی تو تجھے ایک کھٹا انار دوں گی، وہ بھی اگر میرا دل کیا تو۔ بانو چڑیا نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھا اور تھکی تھکی آواز میں بولی، ٹھیک ہے بہن، جیسے آپ کہیں۔ دونوں ماں بیٹی مل کر پھل توڑنے چلی گئیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ ماما، اتنی مشکل سے یہ پھل ملے ہیں، میں اب بہت تھک گئی ہوں۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، تم بیٹھ جاؤ، میں خود پورے کر لیتی ہوں۔ وہ پھل پورے کر کے پینو کووی کے آنگن میں چلی جاتی ہیں۔ پینو بہن، یہ لے پھل گن لے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں گن لیتی ہوں، ویسے بھی مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ ٹھیک ہے، اور یہ لو تمہارا سڑا ہوا انار۔ نکی چڑیا ابھی چھوٹی تھی لیکن بہت سمجھدار اور معصوم۔ دوستو، یہ رہا آج کا کمنٹ۔ اگر آپ بھی اس ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دکھائیں گے آپ کو آپ کا کمنٹ۔ ایک دن شام کو ماں سے لپٹ کر بولی، مما، کیا میں آج ایک میٹھا سیب کھا سکتی ہوں؟ وہ والا جو بہت بڑا اور سرخ والا ہے۔ بانو چڑیا کا دل بھر آیا، ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ اس نے ایک میٹھا سا خوشبودار سیب چھپا کر نکی کو دے دیا۔ نکی نے خوشی سے چہچہاتے ہوئے کھایا اور ننھی چونچ کو چاٹتی رہی، لیکن پینو کووی کو پتہ چل گیا۔ کیا میرے باغ کا میٹھا سیب بغیر پوچھے؟ اب تو بانو چڑیا تمہاری خیر نہیں، اب تو تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ بانو نے بہت منت کی لیکن پینو کووی ذرا نہ مانی۔ پینو نے ایک بڑی سی کڑاہی میں تیل گرم کیا۔ جب بانو چڑیا کو بلایا گیا، نکی چیخنے لگی، ماں نہیں، میری مما کو کچھ نہیں کہنا، وہ تو صرف مجھے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر پینو کووی اندھی ہو چکی تھی لالچ میں۔ جیسے ہی اس نے بانو کو کڑاہی کی طرف دھکیلا، ایک جھونکا آیا اور گرم تیل کی لپٹوں سے پینو کووی کا اپنا پر جل گیا۔ چیختے چیختے وہ نیچے گر پڑی۔ پینو تڑپنے لگی، آہ آہ، میرا پر کیا ہو گیا؟ میں جل گئی۔ بانو اور نکی جلدی سے اڑ کر درخت کی شاخ پر چڑھ گئیں۔ باغ میں سب پرندے جمع ہو گئے، بلبل، طوطا، فاختہ، سب نے دیکھا ظالم خود اپنے ظلم کا شکار ہو گیا۔ لیکن ابھی تو کچھ اور بھی باقی تھا۔ پینو کووی کے زخم کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو گئے، مگر اس کا باغ ایک دن رات کو شدید آندھی اور بجلی چمکی۔ پینو کے باغ کے درختوں پر بجلی گری اور تیز ہوا سے خشک پتوں نے آگ پکڑ لی۔ صبح تک سارا باغ راکھ ہو چکا تھا۔ پینو کووی بیٹھ کر روتی رہی، میرے انار، میرے سیب، میرے آم، سب ختم ہو گیا، اب کیا کروں؟ ادھر بانو چڑیا، جو کبھی اس کے باغ میں کام کیا کرتی تھی، نکی کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا باغ لگانے میں مصروف ہو گئی۔ نکی روز بیج لاتی، بانو پانی دیتی اور دونوں دعائیں کرتی۔ چند مہینوں میں بانو کا باغ ہرا بھرا ہو گیا۔ میٹھے سیبوں کے درخت، رسیلے انار، خوشبودار آم، سب کچھ قدرت نے نوازا۔ ایک دن پینو کووی کمزور حالت میں بانو کے باغ کے باہر آئی، چونچ نیچی، پر جلے اور دھیمی آواز، بانو، اگر تم مجھے اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے دے دو تو میں
بہت شکر گزار ہوں گی. میں تمہارے باغ کی صفائی بھی کروں گی، گھاس بھی کاٹ دوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، بس ایک روکھا سا سیب دے دیا کرنا. بانو چڑیا چند لمحے خاموش رہی. پھر نکی چڑیا نے ماں کے کان میں کہا، مما ہم نے سیکھا ہے جو گر جائے اسے ٹھوکر نہیں دی جاتی، اسے سہارا دیا جاتا ہے. بانو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا. بانو چڑیا بولی، تینوں تو ہمارے ساتھ کام کر سکتی ہے، مگر یہاں پر ظلم نہیں، صرف محنت اور محبت چلے گی. پینو کووی کی آنکھوں میں نمی آ گئی. وہ جھک کر گھاس کاٹنے لگی. بانو کا باغ اب صرف ایک باغ نہیں تھا، یہ انصاف، محبت اور رحم کا پھلدار سایہ تھا، جہاں ہر پرندہ برابری سے رہتا، جہاں کوئی بھوکا نہ سوتا، اور جہاں نکی چڑیا روز ایک میٹھا سیب اپنے ماما کے ساتھ بیٹھ کر خوشی خوشی کھاتی. دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کرنا سب سے بڑی فتح ہے. وقت ہر زخم کا بدلہ دیتا ہے، لیکن جو معاف کر دے وہ اصل فاتح ہوتا ہے.